السلام علیکم پیارے دوستوں، تمام میرے سننے اور دیکھنے والوں کو عبدالخالق کی طرف سے آداب، محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا گمبھیر بھی ہے اور سوچنے کے لائق بھی ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ بات یہ ہے دوستو کہ موسم صاف ہو چکا ہے، 3-4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ بارش کے بعد موسم صاف ہے۔ بارش نے جو ہے نا کسان کے جو ہے نا وقتی طور پہ مسائل، جو نائٹروجن کی قلت تھی وہ پوری کر دی ہے تقریباً وقتی طور پہ، لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے نا نائٹروجن کی قلت جو ہے نا وہ تو ابھی ملک میں برقرار ہے۔ میں خود ایک فارمر ہوں 20-25 ایکڑ کا، تو میں تو جو ہے نا یوریا کو جو ہے نا وہ لائنوں میں لگ کر لی ہے، اور لائن میں 1-2 گٹو ملے ہیں جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں۔ ایسے ہی ہمارے باقی فارمر دوست احباب بھی لائنوں میں لگ کر جو ہے نا یوریا پرچیز کر رہے ہیں۔ ہاں، بڑے فارمر، جو بہت بڑے فارمر ہیں، وہ تو ان کی کچھ اور سورس ہیں۔ بہرحال کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو یوریا جو ہے نا رات کو یا ڈیلر کی ملی بھگت یا محکمہ زراعت کی ملی بھگت سے جو ہے نا 2500-3000 روپے میں بھی پرچیز کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے بھی کچھ پرچیز کیا ہے اسی ریٹ پہ، 2600 ریٹ پہ۔ لیکن ہم یہی ساری باتیں ڈسکس کریں گے آج، کہ بات یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا دن پہلے تک گورنمنٹ کہہ رہی تھی 31 دسمبر 2021 تک کہ جو ہے نا یوریا کی پاکستان میں کوئی قلت ہی نہیں ہے، یوریا جو وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور پھر اگلے ہی روز اپنی بات کی نفی کرتے ہوئے اسی گورنمنٹ کے عہدیداران خسرو بختیار اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یوریا جو ہے نا بیرون ملک چین سے جو ہے نا امپورٹ کریں گے، اور 50 لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ کرنے کی منظوری بھی لے لی ECC۔ اور تو بات یہ ہے کہ اگر قلت نہیں تھی تو پھر جی کیوں منگوا رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ پھر اتنا اندھیرے میں کسان کو کیوں رکھا گیا، پورے ملک کو اندھیرے میں کیوں رکھا گیا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں یوریا ہے۔ اور دوسری میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا اس بار گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سرپلس جو ہے نا ہم نے پروڈکشن یوریا کی ہوئی ہے، کہ بہت زیادہ ہم نے پوری جو ہے نا پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ سے زیادہ ہم نے پروڈکشن لی ہے یوریا کی۔ تو اگر اتنی زیادہ پروڈکشن لی ہے میرے دوستوں، تو پھر وہ کہاں گیا یوریا؟ ہاں، یوریا تو صرف ایک ہی زراعت ہی میں استعمال ہوتا ہے، زراعت کے پرپز میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور زرعی رقبے تو کم ہو رہے ہیں۔ اب میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو گاؤں میں میرے جو ہے نا پچھلے سال کی نسبت 10% جو ہے نا اس بار کم رقبے پہ 10% کم رقبے پہ کاشت ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ رقبہ جو ہے نا وہ رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کر لیے گئے، کچھ ویران پڑا ہے، کچھ لوگوں کے جو ہے نا مالی معاملات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ اس سال کاشت کر سکیں۔ اس طرح تحصیل لیول پہ بھی دیکھا جائے تو تحصیل لیول میں جو بہت بڑے زرخیز رقبے جنہیں مانا جاتا تھا، وہ بھی 2-3 بڑے بڑے رقبے جو ہے نا سینکڑوں ایکڑ کے حساب سے وہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو پھر یوریا جو ہے نا، یوریا تو پھر پروڈکشن نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر ہوئی ہے تو کہیں یوریا باہر جو ہے نا وہ سمگل ہو گئے، اور وہ کیسے سمگل ہوئے یہ تو اب خود جو ہے نا گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے۔ بہرحال یہ سوالات ہیں آگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ دوسری طرف کہتی ہے کہ جی ہم یوریا جو ہے نا وافر مقدار میں ہم نے جو ہے نا پروڈکشن لی ہے، اور دوسرا پھر کہتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ملک میں یوریا کی جو ہے نا وہ سب سے کم ریٹ ہے ریجن کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک میں 295 روپے فی بوری یوریا دستیاب ہے، لیکن پاکستان میں 1768 روپے میں۔ کیا وجہ ہے؟ یوریا پہ اگر دیکھا جائے یوریا کی کاسٹ میں، تو یوریا کی کاسٹ میں استعمال کیا ہوتا ہے؟ ایک پانی ہوتا ہے اور ہوا سے نائٹروجن اور گیس لی جا رہی ہوتی ہے، اس میں کتنی کاسٹ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی 11,000 جو ہے نا اس وقت عالمی منڈی میں ریٹ ہے یوریا کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اسی پہ پھر آگے بات کرتے ہیں کہ جو 11,000 ریٹ ہے، تو پھر چین سے جو 50 لاکھ میٹرک ٹن منگوائی جا رہی ہے یوریا، اس کا کیا ریٹ ہوگا؟
کیا وہ بھی پر بیگ 11,000 روپے پاکستانی روپیز میں پڑ رہا ہے؟ تو اگر 11,000 روپے پاکستانی روپیز میں پڑ رہا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا معیشت کے ساتھ بلنڈر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اگر 11,000 روپے میں تو کوئی زمین فارمر جو ہے نا یہاں پہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے پرچیز کر سکے۔ آپ اگر گندم پہ کم از کم 3 گٹو یوریا استعمال ہوتا ہے، تو اگر 11,000 کے حساب سے 3 گٹو استعمال ہوتے ہیں تو 33,000 روپے میں، اور 10,000 روپے کی ڈی اے پہ 43,000 روپے میں، اور ہمارے ہاں جو اوسط پیداوار ہے وہ 30 سے 35 گندم کی ہے، تو پھر کسان کو کیا بچت ہوگی؟ بیج علیحدہ، ڈیزل علیحدہ، سپرے علیحدہ۔ بہرحال یہ جو ہے نا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیا گورنمنٹ اب یہی پالیسی اپنانے جا رہی ہے کہ باہر سے امپورٹ کیے جائے چیز اور اس میں جو ہے اپنا منافع رکھا جائے، یا کچھ پیچھے سامراجی نظام کے اپنے مقاصد ہیں کہ ایک ملک کے جو ہے نا اپنے ان کی پروڈکشن میں یا ان کے اپنے پروڈکشن سسٹم کو اتنا برباد کر دیا جائے کہ ہم ان کو چیزیں دیں اور اپنی منمانی پہ دیں، اپنے ریٹ پہ دیں، اور پھر وہاں کے جو ہے نا جو سوشو اکنامک جو معاملات ہیں وہ گمبھیر کر دیں، یا کچھ اور معاملات ہیں، یا گورنمنٹ خود ہی یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی ریٹ پہ منگوائے اور پھر یہی ریٹ ہی فکس ہو جائے۔ بہرحال جو دوسری بات گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ خسرو بختیار کہ ہم نے 400 ارب روپے کی جو ہے نا سبسڈی دی ہے، تو بھائی سبسڈی کس کو دی ہے؟ آپ نے سبسڈی دی ہے تو اپنے فیکٹری اونرز کو دی ہے، ہمیں تو نہیں دی نا، کسان کو کیا؟ مجھے تو آج تک 1 روپے سبسڈی کا نہیں ملا آپ کی خاص، بلکہ آپ کی جو ڈی اے پی میں نے لی ہے مارکیٹ سے اس پہ ایم آر پی جو تھا، ایف ایف سی کی جو ڈی اے پی تھی اس پہ ایم آر پی 3600 روپے تھا، لیکن میں نے جو ہے 8200 روپے میں پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ جو آپ نے سبسڈی کا ٹوکن بھی لگایا ہوا تھا وہ جون 2021 میں ایکسپائر ہو چکا تھا۔ اب ریٹ کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ یہ اب خود ہی جو ہے نا گورنمنٹ بتا سکتی ہے یا گورنمنٹ کے نمائندے ہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا الرٹ ہے کہ اگر یوریا باہر سے آتی ہے اس کا ریٹ کیا ہوگا، وہ ابھی سے گورنمنٹ سے ڈسکس کر لے، اور یہ سوالات آج ہی سے کسان اٹھانا شروع کر دے کہ یوریا جو باہر سے لایا جا رہا ہے بھائی اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ کیا 11,000 ہی ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے نا قحط سالی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہرحال یہ سب جو ہے نا یہ چیزیں ایک سوچنے کی قابل ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کسانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور خصوصاً جو ہماری جو ہیں ہمارے ہم اثر ہمارے جو خصوصاً ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا کیا مقاصد ہیں، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دعاؤں کا طلبگار عبدالخالق۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہرحال آج اتنا ہی کافی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔